ایک ایسے بادشاہ کی کہانی جو ہر رات ایک نئی دلہن لے کر آتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اسے قتل کروا دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہندوستان اور چین کے درمیان ایک عظیم سلطنت تھی جہاں ایک زبردست بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نیک دل اور بہادر تھا، مگر ایک حادثے نے اس کے دل کو زخموں سے بھر دیا تھا۔ اس کی ملکہ نے اسے دھوکہ دیا اور جب اسے اس دھوکے کا علم ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ ہر رات ایک نئی دلہن سے شادی کرے گا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اسے قتل کروا دے گا تاکہ کوئی عورت اسے دوبارہ دھوکہ نہ دے سکے۔ یوں روزانہ ایک نئی دلہن محل میں لائی جاتی اور صبح ہوتے ہی اس کا خون بہا دیا جاتا۔ یہ ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ سلطنت کی ہر عورت اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور پورے ملک سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ آخر کار وزیر کی ایک بیٹی حسین اور ذہین شہرزاد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ سے شادی کرے گی اور اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ جب شہرزاد نے اپنے والد جو بادشاہ کا وزیر تھا اس سے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ کانپ اٹھا۔ بیٹی، یہ کیسا پاگل پن ہے؟ بادشاہ کی دلہن بننے کا مطلب موت کو گلے لگانا ہے، وزیر نے اپنی بیٹی سے کہا۔ مگر شہرزاد نے مسکرا کر جواب دیا، ابا حضور، اگر میں مر بھی گئی تب بھی میں سینکڑوں عورتوں کو اس ظلم سے بچا لوں گی۔ آخر کار وزیر مجبور ہو گیا، شہرزاد کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے جب یہ نیا چہرہ دیکھا تو حیران ہو کر رہ گیا۔ وزیر کی بیٹی خود شادی کے لیے آئی ہے، مگر اپنی عادت کے مطابق اس نے رات گزارنے کے بعد اسے قتل کروانے کا بھی سوچ لیا تھا۔ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اور بادشاہ اپنی نئی دلہن کے پاس آیا تو شہرزاد نے آہستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، کیا میں آپ کو ایک کہانی سناؤں؟ بادشاہ کو حیرانی ہوئی مگر تجسس میں آ کر بولا، کہانی؟ کون سی کہانی؟ شہزادی نے کہا، یہ ایک عجیب و غریب تاجر کی کہانی ہے جس نے غلطی سے ایک جن کو ناراض کر دیا تھا۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے سنجیدگی سے کہا، بہتر ہے، شروع کرو۔ رات کے گھنے سائے محل پر چھا چکے تھے۔ بادشاہ اپنی نشست پر بیٹھا شہزاد کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی عام نہیں لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ صرف ایک عام کہانی نہیں بلکہ کسی راز سے پردہ اٹھانے والی ہو۔ تو سناؤ، یہ تاجر اور جن کی کہانی کیسی ہے؟ بادشاہ نے تجسس سے پوچھا۔ شہرزاد نے آہستہ آہستہ دل نشین انداز میں کہنا شروع کر دیا، کہتے ہیں کہ ایک بار تاجر تھا جو بہت ہی امیر تھا۔ اس کی زندگی خوبصورت باغوں، خوشگوار اموات اور ریشمی قالینوں سے بھری ہوئی تھی، مگر دولت کے باوجود وہ سکون کی تلاش میں تھا۔ ایک دن وہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر پر نکلا۔ راستے میں ایک دوپہر ایسی آئی کہ سورج آگ برسا رہا تھا اور ہر چیز تپ رہی تھی۔ تاجر نے سوچا کہ کچھ دیر آرام ہی کر لے اور وہ بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، مگر جیسے ہی اس نے ایک کھجور رکھا اس کی گٹھلی زمین پر پھینکی۔ اچانک ہوا میں ایک زوردار سی گرج ہوئی اور ایک بڑا سا جن ظاہر ہوا جن کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوکیلی تلوار تھی۔ زور سے بولا، اے انسان، تو نے مجھے ناراض کر دیا ہے، اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تاجر کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں تو صرف کھجور کھا رہا تھا۔ جن گرج کر بولا، تو نہیں جانتا، اے تاجر، ہوش میں تو ہو۔ اس نے جن کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگی، مگر جن کا دل پتھر کا تھا۔ یہاں پہنچ کر شہرزاد ایک دم خاموش ہو گئی۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، آگے کیا ہوا؟ مجھے بتائیں، کیا پھر جن نے اس آدمی کو قتل کر دیا؟ رات کا وقت تھا، دوسری رات۔ محل کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ تجسس سا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب واقعی یہ تاجر اپنی جان بچا پائے گا۔ آخر کار جیسے ہی چاندنی محل کی دیواروں سے ٹکرا گئی، شہرزاد کو بادشاہ کے سامنے بلایا گیا۔ بادشاہ نے بے تابی سے کہنا شروع کر دیا، شہرزاد، کل رات تم نے کہانی بیچ میں چھوڑ دی تھی، فوراً بتاؤ کہ اس تاجر کا کیا ہوا؟ شہرزاد مسکرا کر بولی، بادشاہ سلامت، تو سنیں آگے کیا ہوا۔ تاجر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ جانتا تھا کہ جن اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے عظیم جن، اگر تم مجھے 1 سال کی مہلت دو
تو میں اپنی بیوی اور بچوں سے آخری بار مل سکوں، اپنا قرض چکا سکوں اور وصیت کر کے واپس آ جاؤں گا، پھر تم مجھے قتل کر دینا۔ جن نے غور سے تاجر کی طرف دیکھا اور کچھ سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، لیکن اگر 1 سال کے بعد تم واپس نہ آئے تو میں خود آ کر تمہیں چیر پھاڑ ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر جن دھوئیں میں بدل گیا، غائب ہو گیا، اور تاجر خوف کے مارے اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ سال تیزی سے گزر گیا۔ تاجر اپنا کاروبار درست کیا اور اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھا، اور جب دن مکمل ہونے لگے تو وہ اس اداس دل کے ساتھ اپنی تقدیر کو قبول کرنے کے لیے واپس اسی مقام پر جا پہنچا جہاں اس نے جن سے وعدہ کیا تھا۔ وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک بزرگ آیا جس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا ہرن بندھا ہوا تھا۔ بزرگ نے تاجر سے پوچھا، اے مسافر، تم یہاں کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ تاجر نے اپنی کہانی بیان کی، جسے سن کر بزرگ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ معاملہ عجیب ہے، مگر فکر نہ کرو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک دوسرا آدمی آیا جس کے پاس ایک بڑا کالا کتا تھا۔ اس نے بھی تاجر سے اس کا حال پوچھا، اور جب کہانی سنی تو وہ بھی حیران کا حیران رہ گیا۔ پھر تیسرا شخص آیا جس کے ہاتھ میں ایک سفید خچر تھا، اور اس نے بھی تاجر کا حال سنایا تو وہیں بیٹھ گیا۔ آخر جن اچانک دھوئیں کے طوفان میں کیسے ظاہر ہوا؟ یہاں پہنچ کر شہرزاد ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ چاندنی رات کے پرسکون سائے محل کی دیواروں سے ٹکرا گئے تھے، مگر بادشاہ کی آنکھوں میں سکون نہیں تھا۔ آج وہ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ شہرزاد اپنی کہانی کا اختتام کرے۔ اب مزید انتظار نہیں، جلدی بتاؤ، کیا جن نے تاجر کو قتل کر دیا یا وہ 3 آدمی اس کی مدد کر سکے؟ مجھے کہانی کا آخری حصہ ضرور بتاؤ۔ وعدے کے مطابق آیا، میں تجھے گھسیٹ کر یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ تاجر نے سر جھکا کر کہا، میں وعدے کا پکا ہوں جن، آج میری تقدیر کا آخری دن ہے۔ جن نے کہکا لگایا اور حیران رہ گیا کہ یہ آدمی کیسے یہاں پر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ 3 آدمی بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ تینوں آدمیوں نے کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم لوگ، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ اب ہوتا یوں ہے کہ وہ 3 آدمی اور تاجر آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں معاف کر دوں، کیا تمہیں بخش دوں؟ تو وہ تاجر حیران سا ہو گیا، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ تینوں آدمیوں نے کہا کہ اس تاجر کی جگہ ہمیں مار دیجئے، مگر اس تاجر کو چھوڑ دیجئے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جن حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ کیا تم انسانوں میں بھی محبت ہوتی ہے؟ جاؤ، میں نے تم لوگوں کو آزاد کر دیا، اب سے میرا تم پر کوئی حق نہیں، تم بالکل آزاد ہو، اپنے شہر واپس جا سکتے ہو۔ یوں تاجر حیران سے خوش ہو گیا اور ان تینوں آدمیوں کا شکر ادا کیا کہ آج میں بچ گیا ہوں، مجھے اپنے شہر واپس جانا ہوگا، اپنی بیوی بچوں سے خوشی سے ملنا ہوگا۔ تو تینوں آدمی خوش ہو گئے، تو وہ تینوں آدمی اور وہ تاجر اپنے گھر کو واپس لوٹ چلے۔ شہرزاد، تمہاری کہانیاں مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ اگر میں نے تمہیں قتل کر دیا ہوتا تو میں ایسی خوبصورت کہانیاں کیسے سن پاتا؟ بادشاہ نے شہرزاد کی کہانی سننے کے بعد اس سے کہا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنا فیصلہ بدلا۔ وہ شہرزاد کی عقل مندی، بہادری اور حکمت سے متاثر ہو چکا تھا، اور اس کہانی سے بھی اس نے سیکھ چکا تھا کہ کبھی بھی نہتے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یوں شہرزاد کی کہانیاں اس کی جان بچاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ سلطنت کی سب سے معزز اور عقل مند خاتون بن سی گئی۔ اب وہ بادشاہ کی حقیقی ملکہ تھی۔ حکمت، کہانی اور صبر سب سے بڑے ہتھیار ہے۔ عقل کا چراغ ہمیشہ اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ کہانی کے اسباق ہیں۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔